اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ آپ دوستوں کو، ماں بہنوں، بیٹوں کو دین دنیا کی عظمتوں عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ پیار کے ساتھ ایک دفعہ درود شریف پڑھیے نا حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی ہاں، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، یہ وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ کسی بھی ایک نماز کے بعد اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر یہ وظیفہ کرنا آپ کا کام ہے، پھر دیکھنا اللہ کریم کیسے کرم فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب تک اپنی نماز کی جگہ پر جہاں اس نے نماز پڑھی بیٹھا رہے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے، تب تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ اسے بخش دے، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ بخاری شریف کتاب الصلاۃ۔ جی ہاں، یہ بہت ہی خاص بات جو ہمارے سامنے آئی ہے، اللہ کریم ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر یہ ہوتا ہے ہم نماز پڑھنے کے بعد بھاگنے کی چکر میں ہوتے ہیں، بس تھوڑا سا سکون کریں، بیٹھ جائیں چند لمحات اور اللہ کے فرشتوں کی دعا، اور ایسی دعا جو قبول ہی قبول ہے، یہ لیں۔ اس کے بعد اب میں جس عمل کی طرف جا رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ آپ نے بیٹھے بیٹھے کسی بھی ایک نماز کے بعد، چاہے فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، پورے دن میں کسی ایک نماز کے بعد، اور یہ وظیفہ جب تک چاہیں آپ کر سکتے ہیں، نہ ایک دن، نہ 2 دن، نہ 10 دن، نہ 5 دن، جب تک آپ آسانی کے ساتھ اس عمل کو کر سکتے ہیں کرتے رہیں، کوئی تعداد یا وقت متعین نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بات سمجھا دی۔ اور پھر جو لوگ میں کہتا ہوں کہ وظائف پڑھ پڑھ کر مایوس ہو چکے ہوں، تو میں یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ اس وظیفے کو ضرور آزمائیں، لیکن یاد رکھیں کہ ہمارے اندر بھی کمی بیشی ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے دعائیں رد ہو جاتی ہیں، وظائف نامنظور ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے رزق حلال کا ہونا بھی ضروری ہے، انسان کا اللہ کا خوف دل میں ہونا ضروری ہے، اور نماز پڑھنے کا عادی ہونا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ چیزیں انتہائی ضروری ہیں، ان پر عمل کیا جائے۔ پھر آپ نے جب ہر قسم کی تنگی کو دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، دولت اور رزق کا وظیفہ ہے، اور ہر حاجت جائز نیک مراد کو پورا کرنے کا یہ بہترین اور بہت ہی خاص مجرب وظیفہ ہے۔ تو آپ نے کسی بھی ایک نماز کے بعد اول آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف یہ پڑھنا ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی درود شریف پڑھنا ہے اول آخر 11 مرتبہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود شریف، اور درمیان میں صرف ایک تسبیح 100 دانوں پہ مشتمل ہو، صرف اللہ اللہ اللہ۔ یہ ایسا عمل جس سے آپ ساری زندگی، بلکہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھیں، نہ پڑھ سکیں ہر نماز کے بعد تو کم از کم ایک نماز ایسی رکھیں جس کے بعد آپ اس وظیفے کو ضرور ضرور کریں۔ ٹھیک ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور درود یہ پڑھنا ہے، بے شک لکھ لیں، میں آرام سے بول رہا ہوں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ اللہ اللہ۔ انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی تنگی، چاہے
وہ رزق کی تنگی ہو، چاہے وہ مال کی تنگی ہو، چاہے وہ روزگار کی تنگی ہو، تو الغرض کوئی بھی تنگی ہو تو وہ اس عمل سے دور ہو جائے گی۔ ناظرین، حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جمعے کے روز کسی مسلمان کو نہیں چھوڑتا مگر اس کی بخشش کی جاتی ہے۔ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار اور سب سے افضل دن ہے۔ اگر اس دن یہ عمل کر لیں تو اور بہتر ہے، یعنی کہ 5 وقت کی نماز میں سے کسی ایک نماز کے بعد کر لیں، جمعے کے بعد کر لیں، یعنی کہ ہفتے میں جو ہے آپ جب بھی عمل کریں تو جمعے کے دن تو سمجھیں کہ ہم اس دن کو ضرور یہ عمل کریں، وگرنہ کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور سب سے افضل ہے۔ حدیث شریف کے میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں سے افضل جمعے کا دن ہے اور اس میں رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے، دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں قوی امید رکھتا ہوں کہ آپ اس وظیفے کو ہفتے میں روزانہ کسی بھی ایک نماز کے بعد اس عمل کو کریں گے، لیکن جمعے کے دن آپ نے بالکل نہیں بھولنا، بالکل نہیں ناغہ کرنا۔ آپ 5 وقت کی کسی بھی نماز کے بعد جمعے کے دن، باقی دنوں میں بھی کریں، لیکن جمعے کا دن جو ہے اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ زندگی بھر اگر آپ ہر قسم کی تنگی سے، تنگ دستی سے، بے روزگاری سے، بے اولادی سے، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو جمعے والے دن اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ میں ایک دفعہ پھر آسانی کے لیے اس وظیفے کو آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول آخر کسی بھی نماز کے بعد درود شریف اول آخر 11 مرتبہ، اور درود شریف کون سا؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور درمیان میں صرف 100 مرتبہ 100 ٹائم اللہ اللہ اللہ، بس اس طرح ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ میں نے بڑے ہی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ساری بازارش تفسیر رکھ دی ہے۔ میں امید واثق رکھتا ہوں کہ آپ بفضل ہی تعالی ضرور اس پہ عمل کریں گے، اور اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی سے میری خصوصی دعا بھی ہے کہ مالک کریم ہمیں دین دنیا کی عزتوں، عظمتوں اور شان و شوکت اور رفعتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔